ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ اس میں ایک لالچی گل خان رہتا تھا۔ او باغ بری، میں جا رہا ہوں کسی کو ٹھگنے۔ آج دیکھنا شام کو تجھے بکرے کی بوٹیاں کھلاؤں گا، کلیجی تل تل کے، بن بن کے۔ ارے چوری مت کیا کرو گل خان، کچھ سدھر جاؤ، ایک دن تم پچھتاؤ گے۔ اوپر سے بقرہ عید آنے والی ہے، کیا کرتے ہو تم؟ مگر گل خان کسی کی کیا سنتا۔ گل خان بازار میں کسی بلی کے بکری کی تلاش میں گھومنے لگا۔ اسی گاؤں میں ایک بہت ہی غریب شخص رحیم کا بھی گھر تھا۔ رحیم اپنے بیٹے سے بول رہا تھا، بیٹا، ہمارا کام تو بہت ہی برا چل رہا ہے، کاروبار کا برا حال ہے۔ دیکھو سارے جانور جوں کہ تو کھڑے ہیں، عید سر پہ آ گئی ہے، کوئی گاہک نہیں مل رہا، اللہ ہی ہم پہ رحم کرے۔ ابھی یہ باپ بیٹا باتیں کر ہی رہے تھے کہ تبھی وہاں پہ لالچی گل خان پہنچ گیا۔ ارے واہ واہ، کیا بیل ہے، کیا دمبے، کیا بکرے، میرا دل خوش ہو گیا۔ میں تم باپ بیٹے کو 10 گنا زیادہ رقم دوں گا ایک بکرے کے لیے۔ آہا، بس یہ جو کھڑا ہے بھورے والا بکرا، یہی میرا ہوگا۔ پھر وہ انہیں باپ بیٹے کو 10 گنا زیادہ رقم دے کے چلا گیا اور یہ باپ بیٹا حیران کھڑے اس کو دیکھتے رہے۔ گل خان کے جانے کے بعد جب ان باپ بیٹے نے ان سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو وہ ساری نکلی تھیں۔ بابا ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، یہ تو سارے پیسے نکلی ہیں۔ رحیم بیچارہ زاروں قطار رونے لگ گیا۔ ادھر گل خان بھی ٹہلتے ٹہلتے اپنے گھر کو پہنچا۔ اس کی بیگم بولی، ارے گل خان، تیرا ستیہ ناس ہو، پھر کس کا اتنا بڑا بکرا چوری کر لایا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کر لے، تو خود بھی دوزخ جائے گا اور مجھے بھی بغیر ٹکٹ کے لے کے جائے گا، یاد رکھی مچھڑ۔ گل خان خوشی سے ناچنے لگا اور پھر وہ کسائی کی تلاش میں بازار میں نکل پڑا۔ ابھی وہ کلیجی کے خواب دیکھتے ہوئے جا ہی رہا تھا کہ اسے زور سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گرا اور اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ میں نہ کہتی تھی مچھڑ، آرام کر جا، چوریاں کرنا چھوڑ دے، لیکن تو نے نہیں باز آنا تھا۔ اب لے مزہ، ایک بھی بوٹی کھانے کے قابل نہیں رہا، نہ ہے دانت، نہ کھائے گا تو بوٹیاں، مر جا اب یہیں پہ لیٹے لیٹے۔ ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، کوئی میری دعا کرو، کوئی میرے لیے دعا کرو، ہائے آج کے بعد توبہ چوری سے۔ ادھر ایک بڑا سوداگر آیا اور اس نے رحیم سے سارے جانور خرید لیے اور رحیم کو بہت بڑا منافع ہوا۔